السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ عثمانی صاحب موجود ہیں، زبیر عثمانی صاحب، جو یہاں تاؤ بٹ کے ساتھ علاقہ ہے پھلوائی، اس کے رہنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اتنی خوبصورت جو یہ وادی ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ جو سیاح حضرات آتے ہیں وہ یہاں کے جو کلچر ہے، یہاں کے جو مرد و خواتین ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہاں جو گندگی پھیلاتے ہیں، ریپرز ڈالتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں، اپنے ساتھ چھاپر رکھیں اور ریپرز ان میں ڈالیں۔ خیر، ہم تو ناقد ہیں حکومت کے، ہم تو کہتے ہیں کہ بندے کے پتر یہ بن جائیں حکومت والے اور یہ عوام کو سہولت دیں۔ ہم یہ زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ زبیر صاحب، آپ کے لیے حکومت جو پاکستان اور کشمیر کی حکومت ہے، وہ کیا آپ کو سہولیات دے رہی ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تو یہ ہے بھائی، ادھر کے جو جڑی بوٹی، اچھا جنگلات، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حکومت اس کا بھی ٹیکس لیتی ہے۔ تو یہاں آپ روڈ کی حالت دیکھیں کیا صورتحال ہے، اور صحت کی کوئی یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، دیگر معاملات بہت سست ہے حکومت اس لحاظ سے۔ روڈیں ہماری نہیں ہیں، ہم 6 مہینے اندر گھروں میں موصول ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت کم ہمارا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ بالکل ہمارے ٹیکس ہمارے سے لیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اور وہ ٹیکس غریبوں سے لیتے ہیں، امیروں پہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، اور غریب ہمیشہ یہاں پہ پیسا جاتا ہے۔ امیر امیر ہی رہا ہے پاکستان میں، ایسے ہی ہے ابھی تک۔ آپ ویسے آپ پاکستان میں دیکھیں اور کشمیر میں بھی ایسا ہی ہے، جو غریب ہے وہ غربت میں پیسا ہوا ہے، اور امیر جو ہے اس کے لیے نہ ٹیکس ہے نہ کوئی قانون ہے۔ بالکل ایسے ترتیب ہے، بالکل غریب کے لیے یہ ملک میں ظلم ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں بچوں کے لیے سکول کے حوالے سے سہولیات ہیں؟ بچوں کے لیے اسکول کے سہولیات ہیں، لیکن وہاں پہ ڈیوٹی وغیرہ یا کوئی دیگر معاملات جو ہیں وہ ایسے وہ نہیں ہوتا ہے جو شہروں میں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، کم ڈیوٹی دیتے ہیں؟ جی جی جی۔ یہ تاؤ بٹ کا علاقہ ہے جو کہ آخری گاؤں ہے میرے خیال میں پاکستان کا، اور یہاں کا بھی جو پاکستانی ہے، یہاں کا بھی جو کشمیری ہے، وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، وہ انہی باتوں کا رونا رو رہا ہے کہ یہاں پہ جس طرح پنجاب کے دیہاتوں کا میں مسائل ہیں کہ وہاں پہ صحت کی سہولت نہیں ہے، تعلیم کی سہولت نہیں ہے، سڑکوں کی سہولت نہیں ہے، بالکل زبیر صاحب یہی رونا رو رہے ہیں اتنی دور کشمیر کے گاؤں میں۔ لہذا پاکستانیوں کے، غریب پاکستانیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایماندار حکومت چاہیے، ہمیں ایماندار حکمران چاہیے جو ہمارے حقوق کا، ہمارے بچوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ غریبوں کے اوپر منحصر ہے کہ ذات برادری کی بنیاد پہ ووٹ دیں، یا قومیت کی بنیاد پہ ووٹ دیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو امانت ہے، امانت دار کے حق میں ڈالیں، اس کو دیں کہ جو آپ کی امانتوں کا خیال کرے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں پیدل چل کے آیا ہوں یہاں تک، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہوتی ہے۔ سر، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے لیے، عوام کے لیے سوچیں۔ مہربانی، جزاک اللہ۔